بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادات اور شب بیداری کے بارے میں بتاؤں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت الہی کا بے حد شوق تھا۔ وہ قیام و قلائل میں مصروف رہتی تھی، خوف الہی سے ہر وقت لرزہ و ترزہ رہتی تھی۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات گھر بیٹھے سنا کرتی تھی۔ ان میں جب آخرت کا ذکر آتا تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت بھی عذاب کی جب آیت آ جاتی تو جسم اتھر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتا۔ زبان پر اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھا کرتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی، وہ چکے پیستے وقت بھی کوئی گیت گانے کے بجائے قرآن پاک ہی پڑھتی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کرتی تھی، لیکن گھر کے کام میں ذرا فرق نہ آتا تھا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو گھر کے کام سے فرصت پانے کے بعد صبح سے شام تک عبادت میں اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرتے، نہایت خوش و خلوص کے ساتھ ان کی حمد و ثنا کرتے اور دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے مانگتی تھی۔ عبادت کرتے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ اکثر مصلی آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری مادر گرامی نماز کے لیے اپنے گھریلو مسجد کے محراب میں کھڑی ہوئی اور ساری رات نماز میں مشغول رہی۔ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ مادر گرامی نے مومنین اور مومنات کے لیے بہت سی دعائیں مانگی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹا، پہلا حق باہر والوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اکثر ساری رات نماز میں گزارتی تھی۔ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت الہی کو ترک نہ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ان کے احکام کی تعمیل، ان کی رضا جوئی اور سنت نبوی کی پیروی ان کی رگ و ریشے میں سما گئی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر گرہستی کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ایک اللہ کی ہو کر رہ گئی، اسی لیے ان کا لقب بطول پڑ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، آج میں نے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کے بارے میں بتایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔